بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، خطے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کا ایک انتہائی اہم وفد قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب کی قیادت کے اندر امریکہ روانہ ہو گیا ہے، جہاں امریکی حکام سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کیا ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کیا کیا قبول کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں، یہ فیصلہ ہوگا ان مذاکرات کے اندر۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ بھی آج اسلام آباد میں ہیں۔ انتہائی اہم بات چیت ہوئی، کن کن امور پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور ان دونوں دوروں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلے چین میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک تھے، اہم مذاکرات ہوئے۔ چین نے پاکستان سے کیا کہا اور خاص طور پہ داسو ڈیم واقعے کے بعد کے حالات کیا ہیں اور اب نئی ڈیمانڈز کیا ہیں، نئی صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کا کہ حسب دستور حسب روایت اپوزیشن نے جو حکمران جماعت تھی انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور جمعے کو اسلام آباد میں کٹ کا اعلان کیا ہے۔ کیا حکمت عملی ان کی ہوگی، کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، معید یوسف صاحب کا دورہ امریکہ، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی شاید وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو اتنا امپورٹنٹ جو امریکہ کی جانب سے اڈے دینے کا مطالبہ تھا اور باقی جو پاکستان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، کیا اس دورے میں امریکہ یہ مطالبہ دہرائے گا یا ہم باقاعدہ طور پہ نہ کر کے آئیں؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، امریکہ کا ہر جنگ کا امریکہ کا ایک فوکس ہوتا ہے۔ امریکہ کا جو 1945 کے ساتھ جنگ تھی، اس کا فوکس رشیا تھا اور کمیونزم تھا۔ اس لیے آپ خود سوچیں کہ پڑوس میں کیوبا جیسا چھوٹا ملک ہے، اس کو بھی اس نے برداشت نہیں کیا۔ صحیح۔ پوری کی پوری جو نیچے جو لیٹن امریکہ کے 12 ملک تھے، ایک ہر موومنٹ کو اس نے کچل کے رکھ دیا کہ کسی طور پر بھی رشیا جو ہے اس کا سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد سوویت یونین میں جنگ آخری فتح حاصل کی، اور پھر اس کا اگلا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا دہشت گردی، اور ٹارگٹ کیا تھا؟ مسلم امہ اور افغانستان اور عراق اور یہ وہ۔ اس کی بنیادی جو نیو کونس کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے وہ ملک جو پوٹینشل تھریٹ تھے فار اسرائیل، ان کو تباہ کرنا تھا، اور وہ گراؤنڈ ٹو دا زیرو ہو چکے ہیں عراق۔ ایک بات یاد رکھیں، امریکہ کی پالیسیز اس وقت لوگ جو غلط انالیسس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں یہ افغانستان سینٹرڈ بن رہی ہیں۔ نہیں، افغانستان نہیں، افغانستان سینٹرڈ، چائنا سینٹرڈ بنی ہوئی ہے۔ صحیح، نئی پالیسی، نئی پالیسی، اور کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ گزشتہ کم از کم 5 سال سے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، ٹو کنٹین دا چائنا۔ لی کوان ہوا ایک بہت بڑا نام ہے، اس شخص نے چائنا کی ماڈرن چائنا کو ٹھیک کیا ہے، اس کو گائیڈ کیا ہے، یہاں تک لے کے آئے۔ پریزیڈنٹ ڈین زیاؤپنگ بھی اس کا موتقد تھا اور پریزیڈنٹ جی بھی اس کا موتقد تھا۔ اس کی ایک کتاب ہے ون مینز ویو آف دا ورلڈ، اس میں سارا چائنا کا اس نے کہا چائنا اور باقی دنیا میں فرق دیکھو یار، کہ چین کے پاس ہی انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے، چین کو کوئی پرواہ نہیں، سوچتا بھی نہیں کہ یار اتنا بڑا ترقی کو کر رہا ہے۔ چین کی سرحد کے 12 کلومیٹر ریڈیس کے اندر امریکہ کے جہاز گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ اس طرح کا اگر 12 کلومیٹر میں چین کا جہاز اگر امریکہ کا چل جائے تو مصیبت پڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غنڈہ گردی جو ہے وہ اس وقت عروج پہ۔ چین نہ کسی کو دہشت گردی میں شریک ہے، نہ کو مار رہا ہے، نہ کسی کہتا ہے بھئی میرا نظام نافذ کرو، نہ یہ کہتا ہے جمہوریت لاؤ یا اسلام لاؤ یا فلان، کچھ نہیں کر رہا۔ وہ ترقی کرتا چلا ہے، اس کے لیے یہ ترقی کرے، کسی جگہ کچھ نہیں کرتا۔ صحیح بات۔ افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں وہ بنیادی طور پہ افغانستان، انڈیا، پاکستان، یہ 3 ملک اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو چین ساری زندگی باہر سے ہی سوچ سکتا جانے کا۔ صحیح بات۔ چین جہاں رکا ہوا ہے وہی رک جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ بری حالت میں ہو جائے گا۔ چین دست نگر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چین جو تھا اتنے سے پروڈکٹ بناتا تھا، اس کو بلاکا سے گزرنے دیتے تھے، بسم اللہ جناب آپ جہاں بھی بیچے ہوئے۔ اب چین کی فیکٹریاں اگر سارا دن بھرتی جائیں مال کی، اور اس کے بندرگاہ سے راستے میں وہ جہاز گزرنے کے لیے وہ نکلے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ بے روزگاری بھی آئے گی، باقی چیزیں بھی آئیں گی، یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے پاکستان کا جو رول ہے عثمان صاحب، یہ بڑا کروشل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
انڈیا کو انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کریں، افغانستان کو ساتھ لے کے آئیں، لیکن انڈیا کا رول جو ہے اس حد تک کروشل ہو چکا ہوا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے جب انکار کیا تھا کہ ہم اپنے فزیکل ٹروپس نہیں رکھیں گے تو انڈیا سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تم چائنا سے لڑنا یہ نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جو قوم ہے، یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے 2 سال پہلے ایک ٹارگٹ دیا۔ انہوں نے ٹارگٹ یہ دیا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا آر یو کیپیبل آف فائٹنگ ود طالبان؟ تو تاجک، ازبک، ٹھیک ہے، اور وہاں کے اور حزب باد ہزارہ، یہ سارے اس وقت گورنمنٹ میں تھے اور آج بھی شمالی اتحاد میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب طالبان کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، ایکچوئل شروع ہوئے تھے مذاکرات، تو انہوں نے کہا تھا ہم افغان ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنی زمین کے لیے ماریں گے۔ یہ وہی آواز ہے جو احمد شاہ مسعود کی آواز ہوتی تھی، اور انہوں نے کام کریں۔ لیکن احمد شاہ مسعود کی آواز میں اور ان کی آواز میں عثمان صاحب تھوڑا سا فرق ہے، جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے دماغ میں آنا چاہیے، ہماری اپنی قیادت کی آواز میں آنا چاہیے۔ احمد شاہ مسعود تاجک ملیشیا لے کے نکلا تھا، اور تاجک ملیشیا کے ساتھ اس کی ٹریننگ تھی، اور ساتھ اس کی دشمنیاں بھی تھیں پشتونوں کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ ان کے پاس ایک فوج ہے جس فوج کو امریکہ نے $5000 پر منتھ تنخواہ کے اوپر بھرتی کیا ہوا ہے۔ ان میں تاجک بھی ہیں، ان میں ازبک بھی ہیں، ان میں فلانا بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی ڈیڈیکیشن نہیں۔ آپ دیکھیں پنجابی پٹھان کی اگر جنگ شروع ہوگی، 4 پنجابی مارے جائیں گے، 4 جا کے مار کے بھی آئیں گے، جیسے الطاف صاحب نے ایکسپلائٹ کیا، 2 پٹھان مارے انہوں نے آ کے ان کو مارے۔ احمد شاہ مسعود اور دوستم دونوں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ ہزارہ کے حزب وحدت اپنے ہزارہ قبیلے کو 300 سال پرانی جنگ کے تحت ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ یہ اسی لیے سرنڈر بھی کرتے جا رہے ہیں، خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا پہلا خواب جو ہے یہاں ٹوٹا۔ امریکہ کا دوسرا خواب جو ہے اس وقت ٹوٹا کہ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے طالبان جو ہیں ابھی تک اپنی جگہ پہ ہوں گے اور ہم ان کو کہیں گے ٹیک اوور۔ اچھا، اور یہ سب بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ ساری معاہدہ بھی امریکہ کر گیا طالبان کے ساتھ، اور اب پچھلے ہفتے میں اس نے جتنی بمباری کی ہے دوبارہ طالبان پہ، یہ کیا ہے؟ آپ جس فریق سے معاہدہ کر رہے ہو، جس انخلا کر رہے ہو، ایسی صورتحال کے اندر یہ پرامن انخلا ممکن ہو پائے گا؟ یہ ان کا عید کے اوپر جو پیغام ہے نا ہبت اللہ خندہ صاحب کا، طالبان کے ضمیر ہے، انہوں نے بڑا کمال، اس کا صرف ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں اس کا، امریکہ اور اس کے استادیوں نے انخلا کے بجائے دھوکہ دیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دھوکہ دیا امریکہ نے؟ دے دیا۔ اس کی ایک یہ ابھی طے ہو گیا کہ امریکہ دھوکہ دے گا، ابھی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو دیکھیں امریکہ کو بالکل اندازہ نہیں، پہلے بھی اندازہ نہیں تھا، اب بھی اندازہ نہیں ہے۔ امریکہ سمجھتا تھا آج، اور ان کے تھنک ٹینکس جو ہے نا اس میں ان کو انوالو کر رکھنا چاہتے ہیں، پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے جو اپنے ٹروپس آن فٹ لے کے آئے ہیں شاید جس وجہ سے ہماری ناکامی ہے۔ اگر ہم ایریل بم، آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے ایک فکرہ بولا تھا کہ اگر میں چاہتا تو پورا افغانستان جو کارپٹ کی طرح بمبنگ کرتا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم سارے نان نیوکلیئر اسلحہ ہم پھینک بھی دیں تو افغانستان کے 20% سے زیادہ چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ پہاڑ نہیں ختم کر سکتے، آپ ناممکنات میں سے۔ تو اصل مسئلہ جو صورتحال جو بلٹ اپ ہو رہی ہے وہاں پر افغانستان میں، پاکستان جو ہے نا، اس کا جو پالیسی میکر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل اور سوچ اور سمجھ دے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم اس وقت بہت ٹرکی گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یار بہت ہیں، ہمارا دوست کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا اردگان صاحب بھی یار ہے، وہ ہم کو کہتا ہے ادھر سے آ۔ وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ اپنا ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ابھی اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب چلے گئے ازبکستان اور تاجکستان۔ اب تاجکستان ازبکستان میں 2 ملک جو تھے اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ طالبان اور وہ تھے روس اور امریکہ۔ روس اس لیے اکٹھا ہوا کہ اگر طالبان جیسی گورنمنٹ آئی تو میرے اندر جو اسلامک موومنٹس ہیں وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے طالبان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ اور جو طالبان جا کے مذاکرات کر کے آئے تھے روس کے ساتھ، جو یقین دہانیاں ہوئیں، بات چیت ہوئی، اس کا کوئی اثر نہیں؟ اثر وہ ٹھیک تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے زمین استعمال نہ ہونے دی، القاعدہ وہاں چھپی ہوئی ہے، انہوں نے القاعدہ کو پش کیا۔ القاعدہ کہاں جائے گی؟ القاعدہ چچنیا جائے گی، صحیح، القاعدہ تتارستان جائے گی۔ کہاں سے جائے گی؟ تاجکستان سے جائے گی، ازبکستان سے جائے گی۔ ٹھیک، پاکستان سے گزرنا ذرا سا مشکل اب ہو گیا ہوا ہے فینس کی وجہ سے، اور دوسرا جائے کہ پاکستانی پہچانتے ہیں ساروں کو، ادھر سے ٹریننگ لی ہوئی، ادھر سے امریکی جو ادھر سے سکھاتے تھے ان کو کیا، تو ایک بچے کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر روس نے انہوں نے مل کے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ یہاں پر۔ اب جب وہاں پہنچے، اب انہوں نے وہاں اعلان کر دیا کہ ہم 4
رکنی اتحاد بنائیں گے، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان اور پاکستان اور ترکی. اس پہ 2 ملکوں کو چیخم لگی. ایک تو لگی ہمارے ڈیپر چین کو، اور ہمارے ISI صاحب کو بھی گئے اور وہاں بھی گئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب خدا کا خوف کریں، اتحاد ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کویڈ بنا رہے ہیں. چائنا نے اپنا کویڈ کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ اپنا ترکی کے اردگان نے کیا دینا آپ کو؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو تو سمجھ نہیں آتی نا، اعلان کر آتے ہیں پھر وہاں اعلان کرتے. اس کے اوپر دوسری جو ہوئی کہ یہ جو آلریڈی سعودی عرب کو بڑے عرصے سے ایک بہت تکلیف ہے، اور تکلیف اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. تکلیف اس لیے ہے کہ سعودی عرب کے جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو مکرن تھا نا اس کا، اس نے کہا تھا طالبان کے لیڈر کو، طیب آغا کو، کہ بھائی جان آپ اناؤنس کریں القاعدہ سے علیحدگی. جیسے ہم کہتے ہیں طالبان کو کہ TTP سے علیحدگی، وہ کہتے ہیں جب تک ہم لڑ رہے ہیں ہم کسی گروپ کے ساتھ محاذ نہیں کھول سکتے. ہمیں امریکہ سے تو لڑنے دو، پھر ہم کھول لیں گے تمہارے ساتھ. اچھا اس پہ وہ لڑائی ہوئی، آپ کو یاد بتایا بھی تھا میں نے. سعودی عرب گزشتہ 12 سال سے آؤٹ ہے طالبان پالیٹکس سے. اب سعودی عرب کو جب پتا چلا کہ میں پالیٹکس سے آؤٹ ہوا ہوں، ترکی بیچ میں انٹر ہو رہا ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا. اور پیچھے سے خشوگی کا کیس ہے، اب وہ آج آ رہے ہیں حضرت، نہیں پہنچ گئے طاہر رشید صاحب جو ہیں ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ لائن پہ. چلے میرا خیال ہے اس کو اگلے پارٹ میں کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ دورہ اور بہت سارے مسائل ہیں پاکستانیوں کے بھی. وزیر خارجہ صاحب ان کے پاکستان میں ہیں، پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو زبردست بات جو ہے کہ 9 ملکوں پر پابندی ہے عمرے کی. ان میں سے افغانستان کو اجازت ہے، پاکستان پہ پابندی ہے. اور پاکستان کے جو کرونا کنٹرول ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے مثال بنائی ہے کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کرونا کنٹرول کیا. سعودی عرب نے جو ہے پابندی لگائی ہے پاکستانی زائرین پر. یہ پوچھیں گے میرا خیال ہے طاہر اشرفی صاحب سے کہ ضرور انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہوگا سعودی وزیر خارجہ کے سامنے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ضرور مسئلہ اٹھایا جو لامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے پاکستانی جو ہے عوام کے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرتے ہیں. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اہم دورہ سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا، اور معاون خصوصی برائے مڈل ایسٹ امور جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یقیناً بہت مصروف دن ہے ان کے لیے، اور ابھی بھی وہ وزیر خارجہ کے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے ٹائم عنایت کیا ہے. السلام علیکم حافظ صاحب، بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے اور ایجنڈا کیا ہے، کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے آج کہا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جی ماضی سے بہت بہتری کی طرف. تو یہ واضح پیغام ہے دوستوں کے لیے خوش ہونے کا اور دشمنوں کے لیے جو ہے وہ فکر کرنے کا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں کہ ہمارے تعلقات ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور ان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اور جس طرح سعودی عرب کے وزیر خارجہ 9 گھنٹے کا سفر کر کے وہ تشریف لائے ہیں اور پھر انہوں نے واپس اسی جگہ جانا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دورے کی اہمیت. اور تمام جو عالمی امور ہوں، اسلامی دنیا کے معاملات، پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے پر بھی آج جس طرح واضح انداز میں بات ہو گئی ہے، وہ سب لوگ جو گزشتہ 2 سالوں سے پراپوگنڈا مہم شروع کیے ہوئے تھے، اور ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کی پالیسی وہی پالیسی ہے جو ہماری ہے. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح باقی امور میں بھی. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، میں نے بھی کی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے بھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مثبت پیش رفت. کیا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے؟ بہت بڑا ایشو ہے، پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آ نہیں سک رہے، یہاں والے جا نہیں پا رہے، اور خاص طور پر جو عمرہ کھولا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور اس میں پاکستان سمیت 9 ملکوں پر پابندی ہے. حالانکہ پاکستان کے جو کووڈ کنٹرول ہیں دنیا مانتی ہے بڑے زبردست. افغانستان کے تو معتمرین کو اجازت ہے، پاکستانی زائرین کے لیے کب خوشخبری ملے گی؟ اس حوالے سے یقیناً آپ نے بات کی ہوگی، تو کیا جواب تھا سعودی وزیر خارجہ کا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو کرونا کے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے
بہت سے مسائل ہیں، اور ان ملکوں کے جس طرح ہمارا ملک ہے جہاں ابھی کرونا کی تعداد جو ویکسین کی ہے وہ کم ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے آج بتایا کہ 17 لاکھ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں ویکسین لگائی گئی ہے۔ بالکل لگائی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے ویکسین کا اور کرونا کا، یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اب صاحب ایک آخر سوال اس حوالے میں، سوال جو ہے وہ یہ کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے، پچھلی حکومت تھی اس میں سعودی عرب کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے طالبان کے اس زمانے کے اندر، لیکن اب تازہ جو بنا ہے اس میں چونکہ قطر آفس شفٹ ہو گیا تھا، اور پھر آج کل ترکی اور ازبکستان تاجکستان یہ لوگ بھی آ رہے ہیں اس معاملے کے اندر، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے اس کرائسس کی سچویشن میں اپنا رول پلے کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی اس حوالے سے بہت مشاورت کی ہے اور آج بھی ہوئی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ اس حوالے سے امن، ہم سب کا اتفاق ہے کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ممکنات ہیں وہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کریں گے، اور سعودی عرب افغانستان میں امن کے لیے، اس خطے میں کے امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک جی، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا، اور امید ہے کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے پاکستانی مسافروں کے، عمرہ زائرین کے، وہ مسئلہ جلد حل ہوگا۔ دیکھیں انہوں نے اہم بات ہے کہ آج اس پہ بات ہوئی ہے، کسی اور جگہ انہوں نے کمنٹ نہیں کیا کہ افغانستان کے مسئلے پہ بات ہوئی، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، اس کی وجہ عثمان صاحب اب امریکی اسیسمنٹس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے 15 دن اور لیٹ کیا تو پھر ہم طالبان کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اچھا، پھر نہ ہم افغانستان کو ڈسٹرب کر، دین اٹ ول بی۔ اچھا، اس بیچ میں جو افغان جو آرمی چیف ہے ان کا بھی دورہ بھارت جا رہے تھے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے، ان کو روک دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی ساری کیبنٹ جو ہے اچھل رہی ہے، اچھل اس بات پہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف کر کے ایک ڈسٹربنس پیدا کریں گے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو انڈیا نے ساتھ دیا۔ اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ بھارت فل فلیج ان کی امداد کرتا ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے، پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ جا کے لڑتا ہے، تو کیا یہ عملاً پاسبل ہے؟ اگر لڑنا ہی ہوتا تو پہلی بات یہ ہے کہ ایران راستہ کہاں سے لے گا، سوائے اس کے کہ ایریل راستہ، ایریل راستہ امریکہ کو مہنگا پڑا تو انڈیا کو کدھر سے پڑے گا؟ جو انڈیا نے آخری جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ کہا تھا آپ کی فائر پاور، آپ کا سرمایہ، آپ کا سب کچھ، آپ وہاں پر نہیں جیت سکے، 48 ملک ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسہ دیتی تھی، 30% جو آپ نے جاپان پر ڈالا ہوا تھا وہ دیتا تھا، آسٹریلیا دیتا تھا، دوسرے دیتے، ہم اکیلے انڈینز وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ٹھیک، اور جائیں گے کہاں سے؟ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو آپ نے ویسے مخالف کر لیا ہوا ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں؟ اب طالبان کے جو ایران کے ساتھ ریلیشن شپ ہوا ہے جس سے انہوں نے عبادت کو روکا ہے وہاں پر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے پورے بارڈر کو کنٹرول کیا، مسئلہ مشکل ہے، لیکن یہ جو اچھل رہے ہیں نا، اب وہ کہتے یہ ہیں انڈیا لارے لگا رہا ہے سب کو، لڑنا ورنہ اس سے کوئی لڑنا ہوتا تو پہلے سے وہاں فوج پہنچ چکی ہوتی اس کی، اور جو فوج تو یہاں پہ ریفیوجی لے رہی ہے 46 فوجیوں کا، آپ نے اتنا بڑا واقعہ ہے۔ میں عثمان صاحب میں نے بھگوڑے دیکھے ہوئے ہیں نجیب کے زمانے کے، میں جب اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا ان کا ایک میجر جنرل اسمت اللہ مسلم ڈیفیکٹ ہو کے آیا تھا، جس پوری طرح ڈیفیکٹ ہو گیا تھا مجھے پتہ ہے۔ اب یہ 45 بارڈر پوسٹ، دیکھیں یہ 45 جیسے سے نکلے، یہ کنڑ والے رستے سے، کنڑ سے چترال کے بارڈر، اچھا سپن بلدک تو میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے نا، روز چمن سے ہزاروں لوگ جا کے دیکھتے ہیں، طالبان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے، ادھر پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے، وہاں طالبان موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کسی بھی بارڈر کی پوسٹ، انٹری پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹ جہاں مورے لگ رہی ہوں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اور حکومت آپ کر رہے ہیں، اور آپ کر سکتے ہیں، مطلب اس کا آرمی چیف جو انڈیا جا رہا ہے اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے، پہلے اپنی پوسٹ میں ختم۔ میرا خیال ہے خود انڈیا نے بھی منع کرتا ہونا کہ آپ پوسٹ سے سنبھالی نہیں جاتی، ساڑھے کو کی لینا آ رہے ہیں، یہ اصل سچویشن ہے، یہ اصل۔ اچھا اب اس میں نا پاکستان کو بہت سنبھل کے چلنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اردگان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہہ دیں کہ آپ 20 سال نیٹو کے ساتھ تھے، آپ کا امیج امریکہ کا امیج ہے، آپ اکیلے جو کرنا ہے کرو، تاجکستان ازبکستان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی دیکھا ہم اتنی لمبی ڈیپتھ آف، ہم نے تاجکستان کے ساتھ جا کے اپنے ڈیپتھ لینی، ہمارے لیے افغانستان جو ہے وہی اہم ہے، ہمارا پڑوسی افغانستان ہے۔ امریکہ کا کوئی سٹیک نہیں سوائے اس کے کہ امریکہ چاہتا ہے جب تک کنٹینمنٹ آف چائنا چل رہی ہے افغانستان ڈسٹرب رہے، پاکستان ڈسٹرب رہے، ایران ڈسٹرب رہے، یہ 3 ملک
ڈسٹرب ہوں گے، انڈیا لڑتا لڑاتا رہے گا، نہ سی پیک نہ کچھ، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادا نہ چیک. اسی لیے انہوں نے بلا کے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ کس کھاتے میں ہو، ایک طالبان کی سٹیبل گورنمنٹ آ جائے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیں یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج کا، اور مسلم لیگ نون نے جو احتجاج کی کال دی ہے اب لاہے عمل کیا ہوگا اس پہ ہوگی بات بریک کے بعد. جولائی 25 2018 کی ایک ریپیٹ پرفارمنس تھی. وہی چیزیں، وہی معاملات جو 2018 کو ہوئے، وہی معاملات 2021 میں نظر آئے. ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے. الیکشن کے عمل میں عوام کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے. عمران خان نے جس طرح آزاد کشمیر کا مینڈیٹ چرایا ہے، یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیر کی دھرتی پہ پاکستان سے دوری کے بیج بونا ہے. اس خطے میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ریاست جو عالمی سامراج کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اس کے قیام کے عمل میں لانے میں مدد مل سکے. بے دریغ پیسہ یہاں پر استعمال کیا گیا تاکہ کشمیر کے عوام میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کے خلاف نفرت کو فروغ دیا جائے. 65% ووٹر ٹرن آؤٹ دے کے، جبکہ پچھلے الیکشن میں 52% تھا، اور کچھ پولنگ سٹیشنز میں جو نتیجے کے ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہیں، اور یہ سب ثبوت ریٹرننگ افسر کو دیے گئے. جی پریس کانفرنس آپ نے سنی. مظفر آباد میں آج شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور احسن اقبال صاحب نے جو الزامات لگائے، سنگین الزامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں، اور خاص طور پر جو پوری الیکشن کمپین چلائے گی. اور ایک نقطہ مسلم لیگ نون کی قیادت یہ اٹھاتی رہی کہ جی آزاد کشمیر صوبہ بنانے کی تیاری. آج خود مختار کشمیر کی بھی بات احسن اقبال صاحب نے کی، اور یہ سب کو حقیقت لگتی ہے. پہلے دھاندلی میں تو ہر کوئی الزام لگاتا ہے جو ہارتا ہے، لیکن کل جو الیکشن کمشنر تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ تک میرے پاس دھاندلی کی شکایت لے کے کوئی نہیں آیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ بولا گیا ہے کہ بے تحاشا پیسہ جو ہے خرچ کیا گیا. یہ میرے خیال جمہوریت کی تاریخ، یہ تو خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. نہیں، جمہوریت کی تاریخ سے ناواقف ہے. کس الیکشن میں پیسہ نہیں چلا. ٹرمپ بغیر پیسے کے لڑتا ہے، وہ سرکوزی اور یہ گورڈن براؤن اور یہ بغیر پیسے کے لڑتے ہیں. اربوں ڈالر. جمہوریت کی تو بیسیکلی پیدائش پیسے کی گود میں ہوتی ہے. جو پیسہ نہیں ہوتا وہ سوچ نہیں سکتا الیکشن. جس بندے کے گھر میں رات کو کھانے کا فاقہ ہو وہ الیکشن لڑے گا. جس نے رات کو نوکری کرنی وہ الیکشن لڑے گا. جس کے پاس فالتو پیسہ ہو اور وہ پیسہ بھی اتنا زیادہ ہو کہ اس کو کرتے ہوئے دکھ نہ ہو، وہ الیکشن لڑے گا. تو یہ تکلیف نہ کریں کہ بے تحاشا پیسہ آپ کے پاس ہوتا، آپ بھی خرچتے رہے ہیں. پہلی بات یہ عثمان صاحب کان پک گئے ہیں یہ سنتے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. او بھائی اٹھا کے کسی دن آپ لے کے کیوں نہیں آتے؟ سارا کچھ چھوڑ دیں، صرف ثبوت اکٹھے کریں. پہلے دن ہر بندے کو سی سی ٹی وی کیمرہ پکڑائیں، فیپ پڑھائیں، جو بھی کریں، لے کے آئیں کہ یہ ہونے والا. پہلے تو آپ جلسوں کے اوپر، میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ جلسوں پہ ہم الیکشن جیتیں گے. ہم نے 1000 دفعہ کہا تھا. لوگ تو اخباروں کی تبصریوں کے اوپر، یعنی 1970 میں جماعت اسلامی جو تھی دوسری بڑی پارٹی تھی، الطاف حسین قریشی صاحب کے تبصرے کے مطابق اردو ڈائجسٹ میں انہوں نے باقاعدہ ہر سیٹ کا انالیسس کیا تھا. ویسے دوسرے نمبر پہ آئی تو تھی لیکن سیٹیں نہیں جیتی انہوں نے وہاں پر. لیکن وہ ایسا تھا کہ اوپر ایک کے پاس 100 ووٹ تھے اور ان کے پاس 4 ووٹ. کاؤنٹ کریں تو اتنا ہی تھا. تو بہرحال جو بھی تھا، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ لوگ اب یہ انہوں نے کر دیا. یہ جو فکرہ بولا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بویا جائے گا اور کشمیر، میں 1000 دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز نے جب سے وہاں پر اپنا ڈیرا ڈالا ہے، وہاں سے کشمیریوں کے لیے ہم نے نفرت سمیٹی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب تک ہم نہیں وہاں گئے تھے اس وقت تک کشمیریوں کی ایک آزاد کشمیر کی ہمارے ساتھ ایک محبت قائم تھی.
اور بڑی زبردست محبت کا تو ہے. یہ ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کی جماعتوں پر باندھ بندی لگا دیں, میں تو آج ریاستی جماعتوں کو ایک فروغ پورے دیں. کا پورا اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ خدا کے لیے یار بس کرو. بس کرو, بہت ہو گئی. یعنی عمران خان کی لڑائی مظفر آباد میں لڑی جا رہی ہے, نواز شریف کی لڑائی مظفر آباد میں لڑی جا رہی ہے, اور پری لوڈ ہے یہاں سے وہ جمپنگ پیڈ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے وہاں سے جا کے الیکشن لڑنا. آپ عثمان صاحب پورے کشمیر میں جا کے آپ گفتگو کر لیں, پاکستان کے مسئلوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے جس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح کی صورتحال ہے, آدھے تو فیملیز ڈیوائیڈڈ فیملیز کی طرح رہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ہوپس ہیں کہ کبھی کبھی مل لیں گے, ہم تو نہیں مل رہے. ایک دفعہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ شروع ہوئی تھی, آنا جانا شروع ہوا تھا, پروسیس کھلی تھی, اس وقت بھی ایک صورتحال بلٹ اپ ہوئی تھی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے کتنے اور عرصہ لڑنی ہے جنگ, لیکن نہیں, ہمارے ہاں وہ سارا کچھ مسئلہ وہی بنا. اصل میں یہ اب یہ تینوں روز پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں, فواد چودھری صاحب دوسرے آ جاتے ہیں. وہ جواب الجواب ہے نا, شکوہ جواب شکوہ, یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے. لیکن یہ پروگرام اب ظاہر ہے ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑے زبردست قسم کا ایک منظر ہے گجرانوالہ کا. اچھا, ظاہر ہے آپ بھی کمشنر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر رہے ہیں, ذرا دکھائیں جی کیا, وہ تو خود ہی بتائیں گے جو سنائے گا. آڈیو ہے اس کے اندر. بہرحال جی کمشنر صاحب کا کتا گھوم گیا اور جناب وہ پورا شہر کے اندر جو ہے وہ رکشہ گھوم رہا ہے اسپیکر لگا کے کہ جناب کتا جس کو ملے وہ پہنچا دے. اس شہر کے اندر کتنے کتنے لوگ گم جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی بات کروں, ہمارا ایک دوست لگا ایس پی اسلام آباد میں, میں پرانی بات کروں, اسلام آباد بڑا چھوٹا سا ہوتا تھا, تو وہاں سب سے بڑا کیس ہوتا تھا فلاں افسر کا کتا گم ہو گیا. تو اس نے اپنے ایس ایچ او کو بولا کہ بھائی کتا گم ہے, کتا نہیں مل رہا اسٹیشن. تو انہوں نے ایک بازار کا کتا پکڑا, اس کے کان کو گوند لگائے, اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا, اچھا, اور وہ پیش کر دیا, یہ جناب آپ کا کتا آ گیا. وہ رات کو انہوں نے جب نہلایا تو وہ کان یوں ہو گئے اور سرما بھی نکل گیا. تو وہاں یہ سارا کچھ یہ ناز و نیم ہے سر. اچھا, یہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جاؤ اعلان کراؤ جا کے, یا جو نیچے والے عملہ خود ہی شروع ہو گیا؟ ویسے بھی ذوالفقار گنبد صاحب ہے, شریف آدمی. میں فرق گمبد کو جانتا ہوں, رکشے کے اوپر لگا کے انہوں نے کتا گم ہو گیا, وہ انہوں نے بھیجا ہے. اب آپ کسی کا بھی گم ہو جائے, لیکن کتے سے پیار بہت زیادہ ہے. چلیں سنائیں جی, ذرا دکھائیں, بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. محترم جناب کمشنر صاحب گجرانوالہ کا پالتو کتا جس کی نسل جرمن شیپرڈ ہے جو کہ گم ہو گیا ہے, جس صاحب کو ملے مہربانی فرما کر وہ کمشنر روز پہنچا دے. اگر ہماری کارروائی کے دوران کسی سے وہ کتا برآمد ہوا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. پر چلی جب میڈیا کے اوپر تو کمشنر صاحب نے واپس بلائی ٹیمیں, گویا کی کری جا رہے ہو, واپس آؤ. پہلی بات یہ ہے اب پتہ نہیں کتا ملا نہیں پتا. جرمن شیپرڈ مارکیٹ ہے نا, پہلے تو وہ ٹیمیں بنائیں گے کہ ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا, ہمارا کتا چوری ہو جاتا. جس کتے نے حفاظت کرنی ہے وہ چوری ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے. لیکن بہرحال بڑا ٹچی مسئلہ ہوتا ہے اور بڑا ایفیلیشن ہوتی ہے. اللہ کرے کہ مل جائے کمشنر صاحب کا کتا. چلیں جی, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.